الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں. انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، گزشتہ خطبات سے ہم ایک موضوع لے کے چل رہے ہیں کہ مسلمان اور مومن کے لیے بے مقصد زندگی گزارنا اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں. ایک انسان ہو ایمان والا، ہو مسلمان، اور بلا مقصد زندگی جی جائے، معذرت کے ساتھ حیوانوں کی طرح، جانوروں کی طرح، اس کی زندگی کا کوئی گول ہی نہ ہو، کوئی مقصد ہی نہ ہو، صبح اٹھے رزق کی تلاش میں نکلے، کھائے پیے کمائے، گھر لائے سو جائے اور اسی طرح زندگی گزار جائے، یہ انسانوں کی زندگی نہیں ہے. یہ اشرف المخلوقات کی زندگی نہیں، اور انسانوں میں سے خصوصاً مسلمانوں کی، مومنوں کی زندگی ایسے نہیں ہونی چاہیے. ان کی زندگی کا کوئی ایم ہونا چاہیے، کوئی مقصد ہونا چاہیے، کوئی ٹارگٹ ہونا چاہیے، کوئی گول ہونا چاہیے جس کے تحت وہ زندگی بسر کریں، جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ جدوجہد کریں، کوشش کریں، جستجو کریں. ہم نے اللہ کی توفیق سے گزشتہ خطبات میں چند ایک مقاصد جو قرآن اور حدیث سے ملتے ہیں ان کا تذکرہ کیا کہ ہماری زندگی جینے کا مقصد کیا ہونا چاہیے، کیوں جیئیں ہم. آج اللہ کی توفیق سے انہی مقاصد میں سے ایک مقصد اور انتہائی قیمتی مقصد، اور یہ زندگی کی روح ہے، زندگی کی حقیقت ہے، بلکہ اس کائنات کی حقیقت ہے، جو آج انشاءاللہ العزیز بیان کرنے کی کوشش کرنا ہے. اور ایسا عظیم مقصد ہے کہ اس میں دنیا کی بھی فلاح، دنیا کا بھی فائدہ، اور آخرت کی بھی فلاح اور آخرت کا بھی فائدہ ہے. بڑی توجہ کے ساتھ شروع سے ہی ساتھ چلیں گے انشاءاللہ تو معاملہ سمجھ میں آئے گا، بات سمجھ میں آئے گی اور فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ سے پہلے یہ دعا کر لیتے ہیں، جو حق سچ بات سننے کو ملے اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، اس کائنات میں جتنی بھی اشیاء ہیں انسانوں کو چھوڑ کے، توجہ کے ساتھ اگر آپ ان کے حیت پہ غور کریں، ان کی بناوٹ پہ غور کریں، ان کے معاملات پہ غور و فکر کریں، تو ایک چیز بڑی کھل کے سامنے آتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز دوسروں کو فائدہ دینے میں لگی ہے. سورج نکلتا ہے تو اپنی روشنی کا
اپنی حرارت کا ہو، اسے کو فائدہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا. ہم انسانوں کو فائدہ دیتا ہے، بولنے ہے نا فائدہ. ہماری فصلیں پکتی ہیں، ہمارے اب تو سولر انرجی آ گئی نا، ہمارے لیے زیادہ ہی کام ایزی ہو گیا، سمجھ میں آ گیا. ہمیں اس سے توانائی ملتی ہے، ہمیں سے بڑا کچھ حاصل، کئی باتیں، بیماریوں سے نجات، اور ایک لمبا چیپٹر ہے. چاند کی روشنی میں وہ ہمارے لیے مد و جزر کی صورت میں، اور دوسرے معاملات کی صورت. درختوں کو دیکھ لیں، فصلوں کو دیکھ لیں، جانوروں کو دیکھ لیں، ہر چیز فائدہ دینے میں لگی ہے. کچھ حاصل کیا لیکن فوراً لٹایا، ریٹرن کیا، فائدہ دیا. یہ کائنات کا ایک بہت بڑا اصول ہے، یہ اس دنیا کا ایک بہت بڑا رول ہے، اور یہ کامیابی کا، اور یہ کامرانی کا، اور یہ زندگی جینے کے مقاصد کا ہم انسانوں کے سمجھنے کے لیے ایک بہت بڑا کلیہ ہے. دین میں، اسلام میں اس چیز کی بڑی کھلی وضاحت ہے اور بڑی بھرپور وضاحت ہے. کیا آپ بحیثیت مسلمان، اگر تو آپ مسلمان ہیں، اگر تو آپ ایمان والے ہیں، تو آپ قطعاً اپنی اکیلے تنہا فردن زندگی جینے کا تصور نہیں کر سکتے. میرے ساتھ توجہ سے ذرا سنیے گا، سمجھیے گا اس معاملے. اسلام آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی معاملے میں، کسی بھی کام میں، کسی بھی سٹیج پہ، کسی بھی موڑ پہ آپ فقط اپنی ذات کا فائدہ سوچیں. آپ صرف اپنا نفع نقصان دیکھیں، آپ صرف اپنا بھلا دیکھیں. مجھے فائدہ کس میں ملتا ہے، میری بھلائی کس میں ہوتی ہے، میری خیر کس میں ہے، میرا اچھا کس میں. نہیں، یہ اسلامی کنسپٹ نہیں، یہ اسلامی سوچ اور فکر نہیں. قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں ایسے لوگوں کو خسارے کا شکار، اور ایسے لوگوں کو گھاٹے کا شکار، اور ایسے لوگوں کی نیکیاں برباد، اور ایسے لوگوں کے اعمال کے ضیاع کا اعلان کیا گیا جو فقط اپنی ذات کا سوچتے ہیں، جو فقط اپنی ذات کا جو دوسروں کی بھلائی کا جن کو خیال نہیں ہے، دوسروں کو فائدہ دینے کا، دوسروں کو نفع پہنچا، جن میں تصور نہیں. یہ لوگ کامیاب نہیں ہیں. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اگلا چیپٹر وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تلقین ہی ہے. نجات کا ذریعہ 4 باتوں میں، مختصر سی بات، مختصر سے الفاظ میں سمجھایا گیا. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. سارے انسان خسارے میں، گھاٹے میں بچیں گے وہ جو ایمان لانے کے بعد، عمل صالح کرنے کے بعد وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اس خیر کو بانٹیں، حق کو تقسیم کریں. اپنی ذات تک محدود کر لینا، ہر خیر کو، ہر بلائی کو، ہر اچھائی کو، ہر اچھی بات کو، ہر اچھی چیز کو سمیٹنے کی کوشش کرنا. مال ہے تو میرے تک جمع ہو جائے، نفع ہے تو مجھے مل جائے، صحت ہے تو مجھے مل جائے، بھلائی ہے تو مجھے مل جائے، فائدہ ہے تو مجھے مل جائے، عزت ہے تو مجھے مل جائے، شرف ہے تو مجھے مل جائے، مقام و مرتبہ. یہی دوڑ ہے ہماری، اور اللہ کی قسم یہ ہمارا المیہ ہے. ہماری ناکامی کی وجہ یہ ہے، ہم اپنی ذات تک، ہماری سوچیں محدود ہو کے رہ گئی ہیں، ہم سیلفش ہو گئے ہیں. معذرت کے ساتھ گھروں کی حد تک، ماں باپ کو اولاد کا، اولاد کو ماں باپ کا، بہن بھائیوں کو ایک دوسرے کا، رشتہ داروں کو ایک دوسرے کا، اعزا و اقربا کو، کزن کو پرواہ نہیں ہے. اچھا بھاڑ میں جائے اس کا معاملہ، اچھا دیکھا جائے گا اس کا معاملہ. نقصان ہو رہا ہے دوست کا تو ہوتا رہے، عزت میں کمی آ رہی ہے تو آتی رہے، بھائی کا نقصان ہوتا ہو جائے، بہن کا حق غضب ہوتا ہے تو ہو جائے، میرا فائدہ کس میں ہے، میرا یہ انسانی سوچ ہی نہیں، یہ اسلام کی سوچ نہیں ہے، یہ اسلام کا تصور نہیں. اسلام کی تعلیمات اس کے بالکل الٹا ہے. فائدہ تب ہے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے گا. لوگ سارے ہی ہیں، انسان جیتے ہیں، اربوں خربوں کی آبادی ہے، سارے انسان ہیں، لیکن ان میں سے بہترین انسان کون ہے، ان میں سے اچھا انسان کہلانے کے لائق میں تو کہوں گا ہے کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس. بہترین انسان وہ ہے جس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. اپنے آپ کو فائدہ تو ہر کچھ پہنچاتا ہے، اپنا بھلا تو ہر ایک دیکھتا ہے، اپنی خیر تو ہر ایک سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے. بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، جس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچ. اور میں حیران ہوں، ہمارا تو اللہ کے فضل سے بحیثیت مسلمان ہمارا کنسپٹ تو دین کلیئر کرتا ہے نا. ہمیں تو تعلیمات ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن کریم کی، ہمیں تو ساری گائیڈنس یہاں سے ملتی ہے. واللہ العظیم میں حیران رہ گیا پڑھ کے، میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا تو میں دنگ رہ گیا.
غیر مسلم جن کا دین پہ، ایمان پہ، اسلام پہ جن کا اعتبار نہیں، اعتماد نہیں، اور جو اس کو مانتے نہیں، ان کے ہاں بھی یہ کنسپٹ پایا جاتا ہے کہ اس وقت تک آپ کامیابی اور فلاح کو نہیں پاتے جب تک آپ لوگوں کے کام نہیں آتے، جب تک آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی نہیں کرتے، آپ لوگوں کے ساتھ یہ ان لوگوں میں بھی بات موجود ہے کہ جب تک آپ لوگوں کا بھلا نہیں کرتے اس وقت تک آپ حقیقی کامیاب نہیں ہوتے۔ پڑھیں کتابیں بھری پڑھی ہیں حقیقی خوشی کے نام پہ، حقیقی کامیابی کے نام، کہ جب تک روپیہ، پیسہ، دولت، عزت، وقار وغیرہ خود سمیٹنے کی کوشش کی کہ بندہ خوش نہیں ہو سکتا ہے، مطمئن نہیں ہو سکتا، ایمان اور سکون کی دولت سے لبریز نہیں ہو سکتا۔ اصل حقیقی زندگی جینے کا مقصد تب پورا ہوتا ہے جب آپ لوگوں کے کام آنا شروع ہو جاتے ہیں، جب آپ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، جب آپ لوگوں کو، یہ ایک ٹارگٹ ہے، یہ ایک لائف کا مقصد ہے، یہ زندگی گزارنے کی ایک وجہ ہے۔ اپنی زندگی کو صرف اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں۔ میں مختصر نچوڑ آپ کو بھی دینے لگا ہوں جمعے کا، بڑی توجہ سے۔ اپنی زندگی صرف اپنے لیے نہ جیئیں، صرف اپنا گزارا، یہ حرکت جانوروں میں ہوتی ہے معذرت کے ساتھ ان کو، اور میں تو دیکھا بالا یہ سارے معاملے شاید آپ لوگوں کے نگاہ سے بھی گزرے، واللہ العظیم جانور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہم انسان کم کرتے ہیں۔ وہ بھی ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کا احساس اور عزت و وقار اور معاملات کی پرواہ۔ ہمارے یہاں تصور ہی نہیں، کوئی کٹ رہا ہے تو کٹ جائے، کوئی مرتا ہے تو مر جائے، کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہوتا جائے۔ ہمیں صرف اپنی ذات، اپنا مقصد، اپنا فائدہ، اپنی فیملی، اپنا کو نہیں 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 نہیں۔ آج کے بعد زندگی جینے کا ایک مقصد بنائے، ٹارگٹ بنائے، مجھ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ کیسے ہو سکتا ہے، میں لوگوں کے لیے نفع مند کیسے بن سکتا ہوں، میں لوگوں کے لیے خیر کیسے پہنچا سکتا ہوں، میں لوگوں کو بھلا کیسے دے سکتا ہوں، میں لوگوں کی فلاح کیسے کر سکتا ہوں۔ میری ذات لوگوں کے لیے فائدہ مند کم ہوتی ہے، میں لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید کب بن سکتا ہوں، اس معاملے پہ غور و فکر شروع کیجیے۔ اور یہ یاد رکھیے یہ معاملہ چھوٹا نہیں، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک ایک لمبی تعداد، ایک لمبا چیپٹر، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وضاحت صرف اشارے کرتا جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم لا یسلم ولا یظلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ میں نے بات کی تھی انسانوں میں سے خاص مسلمان، ہم سارے یہاں پہ الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمان جمع ہے نا، ہم بولنے ہمارے لیے جو خاص پیغام ہے، عام انسانوں کی بات چھوڑ دیں، ہم یہاں پہ جو جمع ہے مسلمان جمع ہے، ہمارے لیے خاص پیغام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، المسلم اخو المسلم، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یسلم ولا یظلم، مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی پہ نہ ظلم کرتا ہے نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ کیا مطلب؟ من خرج عن مسلم کربتا خرج اللہ بہا کربتا یوم القیامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ جب اپنے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف میں دیکھتا ہے، اپنے کسی مسلمان بھائی کو اذیت میں دیکھتا ہے، اس کا مسئلہ الجھا دیکھتا ہے، مسلمان آنکھیں بند کرنے والا، طوطا چشم پوشی کرنے والا، یہ مسلمان نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا بھائی ہونے کا مطلب یہ ہے، اس کا بھائی ہونے کا مقصد یہ ہے، میرے بھائی کا درد میرا ہے، میرے بھائی کی تکلیف میری ہے، میرے بھائی کا غم میرا ہے، اگر میں اس کے کسی کام آ سکتا ہوں تو میں ضرور کام آؤں گا۔ اگر میری کسی بات پہ، اگر میرے کسی تعاون پہ میرے بھائی کے لیے آسانی پیدا ہو سکتی ہے، میرے بھائی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، تو میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ اور یہی تعلیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کی عبارت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر موقع اپنی ذات پہ لوگوں کو ترجیحات دیتے رہے۔ معروف واقعہ ہے، ایک عورت آئی، ایک ہی اشارہ صرف اور پھر بات آگے لے کے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ایک چادر گفٹ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چادر پسند آئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدگی کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو فوراً اوڑھ لیا، یعنی گفٹ ملا، تحفہ ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اتنا پسند آیا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہ چادر اوڑھ لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خوشی کے تاثرات دیکھے جا سکتے تھے۔ پتہ چل رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ پسند آیا، یہ چادر پسند آئی۔ ابھی لیے چادر، اسی اسنا میں ایک صحابی کہنے لگے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تحفہ آپ کو ملا یہ چادر مجھے عنایت کر دیں، مجھے دے دیجیے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم ایک دم
میرے الفاظ میں شاکڈ ہو گئے، پریشان، یہ کیا ہوا ہے؟ ابھی تحفہ ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تحفہ قبول فرمایا، اور قبول فرما کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اوڑھ لیا، مطلب محسوس ہو رہا ہے، ہر دیکھنے والا بندہ جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند آئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فوراً اس کو استعمال کر لیا، اور اچانک ایک سے اٹھ کے کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر جو آپ کو ملی ہے یہ چادر مجھے عنایت کر دی۔ اب تعلیم کیا ہے، دین کیا سکھاتا ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً چادر اتاری، اس ساتھی کو عطا کر دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں ہمارے دلوں میں تو بات تھی، ہم نے اس شخص کو ٹوکا، روکا، کہا تجھے علم نہیں، تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی ضرورت بھی محسوس ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند بھی فرمایا اور اوڑھ بھی لیا، تو نے پھر کیوں سوال کیا؟ نہ مانتا، اللہ کے پیغمبر کی ضرورت پوری ہونے دیتا۔ وہ کہنے لگے میں بھی سمجھ گیا تھا، توجہ کے ساتھ صحابی کہنے لگے میں بھی سمجھ گیا تھا، مجھے بھی علم تھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت ہے، جچ رہی ہے، پسند ہے، لیکن میرے ذہن میں خیال آیا، ایک آئیڈیا آیا، وہ چادر جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پسند فرمائی اور جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم اطہر پہ لے لیا، اوڑھ لیا، میرے دل میں ایک خواہش ہے، یہ خیال ہے کاش اسی چادر میں مجھے کفن دیا جائے، اللہ کی قسم میں نے بطور کفن اس چادر کو قبول کیا ہے، مجھے اس میں کفن۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بتلاتے ہیں ہم نے دیکھا کچھ عرصہ بعد اس شخص کی وفات ہوئی، اس صحابی کی وفات، اسی چادر میں ان کو کفن دیا گیا۔ ہمارے لیے سبق جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت، اپنی پسند، اپنی خواہش کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحہ نہیں ضائع کیا، فوراً ایک غزوہ کا واقعہ ملتا ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے گئے، مال ختم ہو گیا، لوگ ہجوم کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہوتے گئے، اللہ کے پیغمبر اور دیجیے، یہاں تک کہ حدیث کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ببول کے درخت یا کیکر کے درخت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارکہ جا لگی، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے پاس اس کیکر کے کانٹوں کے برابر بھی مال ہوتا میں وہ سارا تم پہ خرچ کر دیتا، مجھے اپنے لیے رکھنے کی کوئی ضرورت، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ جو جتنا مال غنیمت کپڑا جھاڑ کے اٹھتے تھے، اللہ تو گواہ رہنا جو تو نے عطا کیا میں نے سارا لوگوں میں تقسیم کر دی۔ یہ تعلیم ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں سکھلایا یہ گیا، ہمیں بتلایا اپنے لیے جینا کیا جینا ہے، اپنا کاروبار، اپنا معاملہ، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے بچے، اپنی ٹینشن، اور نہیں، لوگوں کے لیے جینا سیکھیں، لوگوں کے کام آئے، لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، اور انعام من خرج ام مسلم قربتا خرج اللہ بہا قربتا یوم القیامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کا دنیا میں غم دور کرتا ہے اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن اس کے غم دور کریں گے۔ ہے انعام بڑا کہ نہیں؟ بولیں، یہاں کے غم 40 سال کا غم، 50 سال کا غم، 30 سال کا غم، 20 سال کا غم، حقیقی طور پہ تو غموں کی تعداد اور ان کی لمٹ بڑی محدود سی ہوتی ہے، 2-4 دن کسی چیز کا غم رہتا ہے، فکر رہتی ہے، بعد ازاں ختم، اور آخرت کے غم تو ہمیشہ کے غم ہوں گے نا۔ تو کتنا خوش نصیب ہے وہ جو دنیا میں لوگوں کے غم دور کرتا ہے، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کے غم دور کریں گے، اللہ کل قیامت کے دن۔ اور پھر واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ کی قسم یہ ایک کلیہ سیکھ جائیں، یہ ایک کلیہ سمجھیں، زندگی بدل جائے گی۔ کیا؟ اللہ رب العالمین اس وقت تک بندے کے ساتھ تعاون میں لگے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کے ساتھ تعاون کرتا رہتا ہے۔ میرے پیچھے کھڑے ہو ایم این ایز، میرے پیچھے کھڑے ہو ایم پی ایز، میرے پیچھے کھڑے ہو وفاقی وزراء، صوبائی وزراء، اور وہ مجھے تلقین کر رہے ہو، تاکید کر رہے ہو حضرت صاحب پریشان نہیں ہونا، کام ہم کریں گے آپ کا۔ سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ شانے اونچے ہو جاتے ہیں، انہوں نے کوئی ٹینشن کی بات نہیں، فلاں صاحب نے حامی بھر لی ہے، فلاں بندے نے تلقین کر دی ہے، فلاں کی اپروچ لڑ گئی ہے، فلاں نے کہہ دیا ہے، ہماری توجہ ہی نہیں، اللہ کی قسم ایمان شاہد نہیں ہے، یقین شاہد نہیں، جس کے پیچھے اللہ کی اپروچ ہو، بول لیں رکیں گے معاملے، الجھیں گے معاملے، جس کے پیچھے ہاتھ اللہ کا ہو،
جس کے پیچھے نصرت اللہ کی ہو، جس کا معاون اللہ ہو، جس کے ساتھ تعاون اللہ فرما رہے ہو، جس کی مدد اور نصرت اللہ کر رہے ہو. اور اللہ کن کی نصرت کرتے ہیں؟ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب تک اپنے مسلمان بھائی کا معاون بنا رہتا ہے اللہ رب العالمین اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اللہ رب العالمین اس کی مدد، اللہ کی مدد مانی، اللہ کی نصرت مانی. اگر اپنے معاملات کے اسلام لوگوں کی مدد کرنا شروع کیجئے. اور یہ کلیہ ایسا قرآن کریم میں یہ دونوں باتیں بیان کی گئی الفاظ اور متضاد کی صورت میں، ضد کی صورت میں. کیا؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں شیطان، توجہ کے ساتھ، شیطان تمہارے دلوں میں یہ باتیں ڈالتا ہے. شیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہارے ساتھ فقر کا وعدہ کرتا، کہتا نہیں او یار چھوڑ بھائی، تیرا تو اپنا ٹائم بڑا محدود ہے، تو نے توجہ کے ساتھ، یہ قرآن ہے. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان یہ وعدے کرتا ہے، یہ دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے. او میں اپنا کام چھوڑ کے اس کے کام میں لگ گیا، میرا کام کس نے کرنا ہے؟ میرا کاروبار کس نے چلانا ہے؟ میرا آفس کس نے کھولنا ہے؟ میری ضروریات کس نے پوری کرنی ہے؟ او بھائی ٹھیک ہے، کرو، لوگوں کے ساتھ تعاون کرو، مدد کرو، لیکن اپنے معاملے پہلے دیکھو، اپنی ضروریات پہلے پوری کرو. نہیں تم خود غریب ہو گئے، لوگوں کا بھلا کیسے کرو؟ الشیطان یعدکم الفقر، یہ شیطانی وسوسے ہیں، یہ شیطانی خیالات، یہ شیطانی سوچ ہے، اپنی ذات کا سوچنا. نہیں میں غریب ہو جاؤں گا، میرے کام الجھ جائیں گے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے پرائے پنگے میں ٹانگ اڑانے کی، پرائے بندے کے کام آنے کی. او ٹھیک ہے، اس کی ٹینشن ہے، وہ جانے، بھائی ہے نا دیکھی جائے گی، بہن ہے نا دیکھی جائے گی، اماں ابا تو دیکھی جائے گی. ہمارے پاس ایک دوسرے کی بیماریوں میں دینے کے لیے وقت ہے؟ بولیں نہیں ہے. ماں جی کو اسپتال میں لے کے جانے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ابا جی کو ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے ٹائم نہیں ہے، بہن بھائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، عزیز و اقربا کے کام آنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ میں نے جانا تھا، میں نے فلاں جگہ پہ جانا تھا، مجھے فلاں ضرورت تھی، مجھے پتا چلا تھا، میں نے ایک وائس کال آپ کو کی تو تھی، میں نے ایک میسج چھوڑ تو دیا تھا، کچھ کام تھا تو بتا. اللہ اکبر. اللہ کے بندے، کام آنا، کام پہ پہنچنا یہ کام ہوتا ہے. یہ میسیجز کیا ہوتے ہیں؟ یہ فارمیلٹیز کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کے ساتھ دھوکہ، اللہ کے ساتھ فراڈ. اللہ کو نہیں پتا، ہر وقت صرف اپنا مفاد. نہیں، یہ شیطانی وسوسہ. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ کا کیا وعدہ؟ اس کے الٹ اگر لوگوں کے کام آنا سیکھو گے، لوگوں کے ساتھ تعاون کرو گے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو گے، لوگوں کے ساتھ معاون بنو گے، واللہ یعدکم مغفرۃ وفضلا، اللہ رب العالمین جو تمہاری کمیاں کوتاہیاں ہوں گے ان کو معاف فرما دیں گے. اور کام یہاں پہ رکے گا نہیں. معاملات کی پرواہ ہے نا، پیسے کی پرواہ ہے، روپے کی پرواہ ہے. میں 4 خرچ کر رہا ہوں تو آنے کتنے ہیں؟ یہ تو نکل گیا ہاتھ سے. بہن کے کام آگے، بھائی کے کام آگے، اماں پہ لگ گئے، ابا جی پہ لگ گئے، عزیز و اقربا پہ لگ گئے، رشتہ داروں پہ لگ گئے. مجھے کیا ملے گا؟ وفضلا. وعدہ ہے قرآن پہ اعتماد کے نہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، ہے نا سب کا اعتماد؟ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ کا وعدہ تمہارے ساتھ فضل کا، اللہ تم پہ اپنا فضل نازل کریں گے. جس پہ اللہ کا فضل اتنے غریب ہو سکتا ہے؟ ضروریات الجھ سکتی ہیں، معاملے بگڑ سکتے ہیں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تمہاری مغفرت بھی فرما دیں گے، تم پہ فضل بھی فرما. اور کام آنا سیکھو. کتنا بڑھے گا؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. خرچ کرنا سیکھ گئے ہو، لوگوں پہ لگانا سیکھ گئے ہو، لوگوں کے کام آنا سیکھ گئے ہو. اسراف ادھر ادھر، شادی بیاہ پہ خرچے، اللہ اکبر. اور بڑی ظلم کی داستانیں ہیں، بڑے عجیب معاملے ہیں. ہمارے شادی بیاہ دیکھنے والے ہوتے ہیں، لاکھوں میں نہیں، اب تو کروڑوں میں باتیں جاتی ہیں. کئی لاکھ. عادل بھائی ابھی گزشتہ 2-4 جمعے پہلے ہم بات کر رہے ہیں ان کے کسی عزیز کی شادی، کتنے لاکھ کا ایک جوڑا. سہیل صاحب زیادہ وضاحت فرمائیں گے. ایک سوٹ جو شادی کا کئی لاکھ کا، اور صرف ایک دم پہنا جاتا ہے. نہ وہ بعد ازاں فروخت ہوتا ہے، نہ وہ بعد ازاں کام آتا ہے. یہاں پہ خرچ کرنے کے لیے پیسہ ہے. کوئی ماڑا رشتہ دار کو 1 لاکھ 2 لاکھ مانگ لے، ہماری ساتھ ہی آنکھیں پھر جاتی ہیں.
ہمیں ساتھ ہی سارے نقصانات یاد آنا شروع ہو جاتے، سارے مندے ہمارے گھر میں اتر آتے ہیں، ساری بلائیں ہمارے گھروں میں نازل ہو جاتی ہیں. نہیں حضرت اپنی بڑی ٹینشن ہے، حضرت اپنے بڑے معاملے الجھن ہیں. عجیب سوچ اور فلسفہ، عجیب خیال. اسراف میں بے تکی جگہوں پہ، جہاں پہ ضرورت نہیں وہاں پہ خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ ہے، اپنے عزت و اقربا پہ خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے، اپنے دوست احباب کی مدد کرنے کے لیے، تعاون کرنے کے لیے نہیں. جو کرے گا کتنا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. جو دینے کا فن سیکھ گیا، بڑی توجہ کے ساتھ، جو تعاون کا فن سیکھ گیا، جو مدد کرنے کا فن سیکھ گیا، جو کام آنے کا فن سیکھ گیا، وعدہ اللہ کا ہے اس پہ اعتماد. بولیں جی، ہے نا اس پہ اعتماد؟ اللہ رب العالمین 700 گنا بڑھا کے دیں گے. اور یہ یاد رکھیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مال، اس کا وعدہ اجر کی صورت میں آخرت کے لیے رکھا گیا ہے کہ نہیں آپ دنیا میں تعاون کر رہے ہیں، آپ دنیا میں مدد کر رہے ہیں تو آخرت میں نہیں. اللہ کی قسم نہیں. حدیث میں وضاحت ہے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ، ان کی بہن کو یہ نصیحت کی، اسماء انفق علیک. اسماء جتنا خرچ کرتی جائے گی اللہ تجھ پہ خرچ کریں گے. اپنی پوٹلی کا منہ کھول کے رکھ، اس کو گن گن کے نہ رکھ، گن گن کے نہ دے. اسماء جتنا تو خرچ کرے گی اللہ رب العالمین تجھ پہ خرچ کریں گے. میں حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا، بڑی پیاری حدیث. سنانے سے پہلے حدیث بہتر ہی ہوگی نا انشاءاللہ، تو دعا کر لیں اللہ مجھے اور آپ کو ایسا بنا دے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ نے ایسی مخلوق پیدا کی ہوتی ہے، ایسے عظیم لوگ ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں ان کے پاس اپنی ضروریات کو لے کے، اپنی حاجات کو لے کے ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں. میرا فلاں مسئلہ ہے، گھر میں شادی ہے، بچی کی شادی کرنی ہے، فلاں معاملہ بگڑا ہوا ہے، فلاں بیماری اللہ نہ کرے آ گئی، فلاں ضرورت. لوگ ان کے پاس اپنی ضروریات لے کے آتے ہیں، وہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے چلے جاتے ہیں، لوگوں کے کام آتے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے عذاب سے محفوظ کر دیا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ان میں شامل فرما. ان کی پیدائش کا مقصد ہی لوگوں کے کام آنا ہوتا ہے. ان کو عذاب نہیں چھوئے گا، ان پہ اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا. ان کا کام ہی ہوتا ہے، لوگ اپنے مسئلے لے کے ان کے پاس آتے جاتے ہیں. حضرت صاحب فلاں معاملہ ہے، حضرت صاحب فلاں مسئلہ ہے، شیخ صاحب، حاجی صاحب، فلاں صاحب یہ معاملے، یہ مسائل ہیں، میرا مسئلہ حل کر دیجئے. یہ اگنور نہیں کرتے، نہیں ابھی ٹائم نہیں ہے، نہیں دیکھوں گا، ابھی اپنی مصروفیت بڑی ہے، نہیں میرے اپنے کام ابھی بڑے پڑے ہیں، نہیں میرا اپنا معاملہ بھی الجھا ہوا. نہیں، جو لوگ ان کے پاس آتے ہیں ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو عذابوں سے محفوظ کر دیا. ان کو عذاب نہیں چھوئیں گے. جب تک یہ خرچ کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان پہ خرچ کرتے ہیں، جب تک یہ دیتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو دیتے ہیں، اور دیتے 700 گنا تک. اور اللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے زیادہ بڑھانے پہ قادر ہے، اللہ اس سے زیادہ دینے پہ بھی قادر. حضرات محترم، وقت مکمل، میں نے آپ کا ٹائم نہیں لینا زیادہ. یہ نصیحت ہے، یہ وصیت ہے، اس کو لازم اپنی زندگیوں میں شامل کر لیجئے. اپنے لیے جینا چھوڑ دیجئے، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی ٹینشن، میرا کام، میرا کاروبار، میری صحت، میرا معاملہ، میرا فائدہ نہیں. اگر صحیح زندگی جینا چاہتے ہیں لوگوں کے لیے جینا سیکھیے، لوگوں کے کام آنا سیکھیے، لوگوں کے ساتھ تعاون اور مدد سیکھیے. کریں گے سارے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ انشاءاللہ. آج کے بعد یہ ٹارگٹ بنا لیں اپنی لائف کا، میں نے دیکھنا ہے میں بہترین انسان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کیسے بن سکتا ہوں. خیر الناس من ينفع الناس، میں لوگوں کے زیادہ کام کیسے آ سکتا ہوں، میری ذات سے لوگوں کو فائدہ کیسے مل سکتا ہے، میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع کیسے پہنچا سکتا ہوں، میں لوگوں کی بھلائی کا کام کیسے کر سکتا ہوں. یہ سوچ اور فکر اپنا لیجئے، اس سوچ کے تحت، اس مقصد کے تحت اپنی زندگی گزاریے. اللہ میری اور آپ کی زندگی کو کامیاب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے زندگی جینے کا ایک قیمتی ترین مقصد بیان کیا گیا.
اپنے لیے صرف اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنا فائدہ، اپنا نفع، اس کے لیے جینا چھوڑیے، لوگوں کا بھلا کیجیے، لوگوں کا فائدہ کیجیے۔ اگر آپ حقیقی معنوں میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق، دین کے مطابق، اسلامی روح اور شریعت کے مطابق بہترین انسان بننا چاہتے ہیں، لوگوں کے کام آنا شروع کیجیے۔ کوشش کریں جتنا کسی کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، اور یہ تعاون صرف روپے پیسے کا نہیں ہوتا، یہ تعاون صرف روپیہ خرچ کرنے کا نہیں ہوتا، بلکہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں وضاحت ہے، اشفعوا تؤجروا کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کر دیا کرو کسی کی، تمہاری سفارش بھی تمہارے لیے اجر کا باعث بنے گی۔ آپ کی فون کال پہ کسی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، آپ کے کہنے پہ کسی کا معاملہ حل ہو جاتا ہے، نہ جھجکیں، نہ یہ سوچیں کہ یار میں احسان کیوں لوں، میں بیچ میں کیوں نہیں۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی کی ضرورت حل ہو رہی ہے، کسی کا معاملہ حل ہو رہا ہے، لازمی تعاون کریں، لازمی معاون کریں، اس سوچ اور فکر کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ، اگر میں کسی کے کام آؤں گا، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بہترین انسان بھی بنوں گا، اللہ سے اجر و ثواب بھی پاؤں گا، اللہ سے ریٹرن بھی حاصل کروں گا، کئی گنا بڑھا چڑھا کے لوں گا۔ اور میں جب تک تعاون کر رہا ہوں، میں جب تک مدد کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین میری مدد کریں گے۔ میں لوگوں کے معاملات حل کروں گا، اللہ میرے معاملات حل کریں گے۔ میں لوگوں کی مشکلات دور کروں گا، اللہ میری مشکلات دور کریں گے۔ اس سوچ اور نظریے کے ساتھ لوگوں کے کام آنا سیکھیے، لوگوں کے کام آنا شروع کیجیے۔ جب بھی اللہ کی قسم، یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے، یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے، اگر اللہ آپ کو کسی کے ساتھ تعاون کرنے کا موقع دے دیتے ہیں، کسی کے کام آنے کا موقع دے دیتے ہیں، یہ اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے، یہ گنے چنے لوگ ہوتے ہیں اللہ کی طرف۔ ایک حدیث مبارکہ سن جائیے، میرے دماغ میں چل رہی ہے بڑی دیر سے، میں سنا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین مال عطا ہی اسی مقصد کے لیے کرتے ہیں کہ وہ مال کی تقسیم کریں، ڈونیٹ کریں، آگے لوگوں میں بانٹیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ لوگوں میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو مال دیتے ہیں۔ مال ملتا کہاں سے ہے؟ بولیں، اللہ سے ملتا ہے نا۔ اللہ اس وقت تک دیتے رہتے ہیں جب تک یہ لوگوں میں تقسیم کرتے رہتے ہیں، لوگوں میں بانٹتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ لوگوں پہ تقسیم کرنے سے ہاتھ روک لیتے ہیں، اللہ بھی ان سے ہاتھ روک لیتے ہیں، اللہ دوسرے لوگوں کو دینا شروع کر دیتے ہیں جو لوگوں کی راہ میں، اللہ کی راہ میں لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی یہ کلیہ ہے، یہ قانون ہے، یہ قدرت کا اصول ہے۔ جب تک آپ تقسیم کرتے رہیں گے، بانٹتے رہیں گے، اللہ آپ کے اوپر تقسیم کرتے رہیں گے، آپ کو دیتے رہیں گے۔ اس کلیے کو اپنائیں، اپنی زندگی میں شامل کریں، لوگوں کو وقت دیں، لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کی ضروریات کو پورا کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ عبد المجید صاحب ان کی بیٹی اسپتال میں داخل، ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو شفائے کاملہ واجلہ عطا فرمائے۔ اور بھی جتنے بیمار ہیں سب کے لیے دعا کریں، اللہ سب کو شفائے کاملہ واجلہ عطا فرمائے۔ ہماری مسجد کے نمازیاں عمر عزیز، حسن عزیز، عویس عزیز، ان کی ہمشیرہ کا رضائی سے انتقال کر گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کا نماز جنازہ آج جمعہ کی نماز کے بعد 4:30 بجے جنازے کا امام صاحب میں ادا کی جائے گی۔ سارے ساتھی وہاں پہ شرکت کریں، ہماری مسجد کے یہ نمازی ہیں، اللہ رب العالمین ان کی ہمشیرہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور بھی جتنے فوت شدگان ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے، سب کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنائے، سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اعلان ہے ہماری مسجد آخری مراحل میں، یعنی تعمیراتی جو گرے سٹرکچر ہوتا ہے اس کے آخری مراحل میں آ گئی ہے، آخری لینٹر رہ گیا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ کام زیرو سے شروع ہوا اور اب تک بہت آگے بڑھ چکا ہے الحمدللہ۔ آپ ساتھیوں کا تعاون رہا، آپ ساتھیوں کے ساتھ معاون رہے آپ لوگ، اللہ آپ کو اس کا دنیا آخرت میں بہترین اجر عطا فرمائے۔ آخری لینٹر کے لیے بھی ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس مزدوری کے پیسے ہیں، ہمیں مٹیریل کی ضرورت ہے۔ آپ سیمنٹ کی صورت میں، ریت کی صورت میں، بجری کی صورت میں، سریہ کی صورت میں جو مٹیریل پہنچا سکتے ہیں آپ وہ لازمی پہنچائیں۔ اگر آپ نہیں خود مٹیریل خرید سکتے، آپ پھر نقدی کی صورت میں ہمیں پیسے دیں تاکہ وہ مٹیریل خریدا ہے۔ کریں گے تعاون سارے انشاءاللہ، جتنا تعاون ہو سکتا ہے، کوئی لیمٹ نہیں، 5 روپے، 10 روپے، 15 روپے، یا ہزاروں میں، علاقوں میں جو آپ کی اپروچ ہے، تعاون ضرور کریں، مدد ضرور کر کے جائیں۔ اللہ کے گھر کا کام ہے، یہ جس کو موقع مل گیا، جس کی قسمت میں ہوا وہ فائدہ اٹھا لے گا انشاءاللہ العزیز۔ ہمارا ایمان ہے یہ مساجد تا قیامت قائم دائم رہنی ہے، تو جب تک ان کا وجود قائم ہے آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھرپور تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جبار کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔